وسیلہ تعلیم اور طریقہ تعلیم ان دونوں کا جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگا ہم اپنی تدریس کو کسی بھی طریقے سے مؤثر نہیں بنا سکتے۔ فی زمانہ مصنوعی ذہانت کا دور ہے۔ الادین کا چراغ ہم نے سنا تھا، جب مصنوعی ذہانت ہمارے سامنے آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اب صحیح معنوں میں الادین کا چراغ آ چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ بال بھارتی سے تعلق ہے اس لیے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ تدریسی عمل میں سب سے اہم وسیلہ کتاب ہے، سب سے اہم وسیلہ کتاب ہے۔ ہم جب کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب کی روشنی میں ہم یہ بات طے کریں گے کہ ہمیں جدید وسائل کو اسکولوں میں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ہمارے اساتذہ، میں نے کئی اسکولوں میں جب وزٹ کیا تو محسوس کیا کہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد بھی مکمل کتاب پڑھتے نہیں، پیش لفظ تک نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ پیش لفظ میں انگلی پکڑا کر چلانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جیسے ضیاء الرحمن سر نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے طریقہ تعلیم اور ایک ہوتا ہے وسائل تعلیم۔ وسیلہ تعلیم اور طریقہ تعلیم ان دونوں کا جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگا ہم اپنی تدریس کو کسی بھی طریقے سے مؤثر نہیں بنا سکتے۔ فی زمانہ نپون بھارت کی بہت گونج ہے ہندوستان میں، اور نپون بھارت کے جو ابھیان مرکزی حکومت کا شعبہ تعلیم عمل میں لانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے FLN، جیسا کہ ندوی صاحب نے بتایا کہ FLN فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی، تو اس پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس بات کی آزادی دی گئی ہے کہ ہم صرف اور صرف درسی کتاب پر منحصر نہ رہی۔ یہ درسی کتاب کے پیش لفظ میں صاف لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اساتذہ درسی کتاب کے چوکھٹے کے باہر نکلنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اس کے لیے ہمیں آزادی کے ساتھ کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور ٹوائے بیسڈ لرننگ، پھر شیتر بھیٹی شکشن، یہ تو فی الوقت اس پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ عامر سر نے ابھی کہا کہ ہم اپنی اسکول کے بچوں کو جو ہم سے بڑے ادارے ہیں وہاں پر لے جا کر وزٹ کروایا جائے۔ شیتر بھیٹی شکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہر بھر میں جو پیشے ہیں مختلف الگ الگ شعبوں کے، وہاں طلبہ کو لے جایا جائے۔ یہ بھی ایک جدید طریقہ تعلیم ہے، تعلیم کا ایک جدید طریقہ ہے۔ پروجیکٹ بیسڈ یہ بھی تعلیم کا ایک جدید طریقہ ہے۔ اسی طرح مشمولاتی تعلیم، یعنی جب ہم اردو پڑھا رہے ہیں تو اردو پڑھاتے پڑھاتے ہم ریاضی کو بھی اس میں جوڑیں، ہم تاریخ کو بھی جوڑیں، ہم شہریت کو بھی جوڑیں، جملہ مضامین کو اس میں جوڑیں۔ کیا ہم اس بات کی طرف عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں؟ درسی کتابوں میں الحمدللہ 8ویں 9ویں 10ویں کی کتابیں جب آپ دیکھیں گے تو اردو کے اسباق میں نیچے دیا جاتا ہے کہ آپ تاریخ کے سبق کے صفحہ نمبر اتنے پر دیکھیں، اور تاریخ کی کتاب میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اردو کی کتاب میں یا ریاضی کی کتاب میں دیکھیں، مگر ہم اسے دیکھیں تو صحیح۔ تو یہاں ہم کو جدید طریقہ تعلیم سے واقفیت کرایا جا رہا ہے۔ اب جہاں تک وسائل کی بات ہے تو جو جدید طریقہ تعلیم FLN کا جو ہدف ہے 2027 میں، جسے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پورا کیا جائے، اور اسی بیس پر بال بھارتی کتابیں بنائی جاتی ہیں، اور اس میں طریقہ تعلیم اور وسائل تعلیم سے متعلق بھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بال بھارتی کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ ہے SCRT مہاراشٹر میں، وہ بال بھارتی کی کتابوں میں جو جدید چیلنجز آئے ہیں وہ اگر ان کی شمولیت کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہے، چونکہ نصاب سے لگے بندھے رہ کر درسی کتاب بنائی جاتی ہے، اب اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہمیں کرنا ہے تو SCRT اس کے وسائل مہیا کراتی ہے، اور الحمدللہ اتنے وسائل مہیا کراتی ہے کہ میں میری اسکول کی اگر بات بتاؤں تو SCRT سے جو ہمیں وسائل تعلیم جو جدید طریقہ تعلیم پر مبنی ہیں، ان وسائل پر مبنی ایک کمرہ پورا بھرا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ ان وسائل کا صحیح طریقے سے اطلاق ہماری تدریس میں کیا جائے۔
بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں اور ہیڈ ماسٹر حضرات اس میں تالا لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضلع پریشد کی اسکولوں میں اگر آپ دیکھیں تو ضلع پریشد کی اسکولوں میں تو اتنے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، یہ انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کہیے یا اوور ہیڈ پروجیکٹر کہیے، یہ سب کرونا کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں کی ہائی اسکولوں میں شاید متعارف ہوا ہوگا، لیکن ضلع پریشد کی اسکولوں میں پورے مہاراشٹر میں 2008 9 10 سے ان تمام کا استعمال الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ اور HDFC بینک اسکولوں کا سروے کر کے اپنی طرف سے جدید وسائل تعلیم مہیا کرواتی ہے۔ مالیگاؤں میں اسکول نمبر 1 گراؤنڈ میں بھی یہ HDFC بینک نے اپنی طرف سے ایک بولنا چاہیے کہ انٹریکٹیو وائٹ بورڈ دیا ہے، آپ لوگ جو اساتذہ کرام ہے وہاں جا کر اس کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ اس بورڈ کی خاص بات یہ ہے کہ ہر موضوع اور ہر سبجیکٹ کے لیے جو تدریسی وسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ درسی کتاب ہو چاہے طریقہ تعلیم ہو، ان تمام کو اس کے اندر فٹ کر دیا گیا ہے اور طالب علم آسانی کے ساتھ اس کو یوز کر سکتا ہے۔ اب بات چلتی ہے اس کا استعمال ہمیں کرنا ہے۔ فی زمانہ مصنوعی ذہانت کا دور ہے۔ الادین کا چراغ ہم نے سنا تھا، جب مصنوعی ذہانت ہمارے سامنے آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اب صحیح معنوں میں الادین کا چراغ آ چکا ہے۔ AI ٹولز کو کس طرح ہم تدریسی عمل میں استعمال کریں، اس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آسانی کے ساتھ گوگل جیمنائی کا استعمال کر سکتے ہیں، پھر اپنے AI ویڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ گاما AI کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے گاما AI کے بارے میں سنا ہوگا۔ گاما AI وہ ہوتا ہے کہ ہم چیٹ GPT سے کسی بھی سبق، جیسے چھٹی جماعت کا ایک سبق ہمیں پڑھانا ہے، قدرتی آفات کا حسن انتظام سائنس کا، کو ہم چیٹ GPT کو یہ کمانڈ دیں کہ پرومپٹ دینا ہے، پرومپٹ دیں کہ ہمیں چھٹی جماعت میں انڈین اسکول کے اندر، خاص طور سے ہم لکھیں کہ انڈین اسکول کے اندر قدرتی آفات کا حسن انتظام سبق پڑھانا ہے، اردو میڈیم کے لیے پرومپٹ دے کر ایک لیسن پلان ہمیں دیجیے۔ تو وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے 5E فن لینڈ میتھڈ اور 6C جو میتھڈ ہے اور جدید جو طریقہ تعلیم ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ ہمیں ایک لیسن پلان جامع بنا کر بھیجے گا۔ جب وہ لیسن پلان ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس میں وہ وسائل کی بھی ہمیں ہدایت دے گا کہ آپ اپنی تدریس میں ان وسیلوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان وسائل کو سامنے رکھ کر اس کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب گاما کا کام اگر ہم لیں تو گاما AI کو یہ کر سکتے ہیں کہ لیسن پلان جو ہم نے چیٹ GPT سے تیار کیا ہے اس کو گاما میں جا کر پیسٹ کریں اور وہاں سے ہم جیسی چاہیں ویسی PPT بنوا سکتے ہیں، اور اس PPT کو ہم اپنے طلبہ کو دکھا کر تعلیم کے عمل میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جدید وسائل کا استعمال کس طرح کریں، اس بارے میں ایک تربیتی ورکشاپ کا یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ اہتمام کریں اساتذہ کا، تو انشاءاللہ العزیز مالیگاؤں میں کئی ایسے اساتذہ اردو میڈیم کے مہانگر پالیکا کے ہیں جو لوگ AI ٹولز کا تدریسی عمل میں کس طرح استعمال کیا جائے اس کی بہترین طریقے پر کما کہو تربیت ہمارے مالیگاؤں شہر کے جملہ اساتذہ کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں گے کہ کس طرح جدید وسائل تعلیم جو مصنوعی ذہانت جو بالکل قریب کا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے تدریسی عمل کو کس طرح مؤثر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے منصوری عثمانی منصور سر ہیں اور سالک برکتی سر ہیں، میں خود بھی الحمدللہ اس بارے میں مکمل اساتذہ کو رہنمائی فراہم کر سکتا ہوں۔ آج چونکہ یہاں پر وقت کم ہے لہٰذا میں بس یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زمانہ جیسے جیسے تقاضا کرے ہمیں کہ نئے رجحانات آ رہے ہیں تو تعلیمی عمل میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا تعلیمی عمل مؤثر ہو اور ہمارے طلبہ کو کچھ نہ کچھ نیا ملتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔